عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کی حدیث جس میں فاجر کا انجام اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغبطن فاجرا بنعمت، لا تغبطن فاجرا بنعمت، کہ تم کسی بدکار فاجر پر کسی نعمت کی وجہ سے ہرگز رشک نہ کرنا، کہ تم کسی بدکار فاجر پر کسی نعمت کی وجہ سے ہرگز رشک نہ کرنا، کہ بے شک فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَكِنْ بَعْدَ مَوْتِهِ، بے شک تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد وہ کس مصیبتوں سے دوچار ہوگا۔ إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ یعنی النار، کہ اللہ کے ہاں آخرت میں اس کے لیے ایسا قاتل ہے جسے موت نہیں، یعنی دوزخ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بدکار فاجر پر کسی نعمت کی وجہ سے ہرگز رشک نہ کرنا، بے شک تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد وہ کس مصیبت سے دوچار ہوگا۔ یقیناً اللہ کے ہاں آخرت میں اس کے لیے ایسا قاتل ہے جسے موت نہیں، یعنی دوزخ۔ تو اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی فاجر اور بدکار شخص پر کسی دنیاوی نعمت مثلا مال اور دولت کی وجہ سے ہرگز رشک نہ کرنا، کہ تم کسی فاجر اور بدکار شخص پر کسی دنیاوی نعمت مال اور دولت کی وجہ سے ہرگز رشک نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ موت کے بعد اس پر کیا کیا مصائب پڑنے والے ہیں۔ آخرت میں اللہ کے ہاں اس کے لیے ایسا قاتل یعنی دائمی نار جہنم ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ تو فاجر کی خوشحالی جو ہے وہ قابل رشک چیز نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا ایک مومن اور نیکوکار بندہ جو اس چند روزہ امتحانی دنیا میں تنگی اور تکلیف کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو جب وہ کسی بدکار اور خدا فراموش آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ بڑے ٹاٹ کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، تو شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور کم از کم یہ کہ دل میں اس کی حالت پہ رشک ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ کسی بدکار فاجر شخص پر کسی نعمت کو دیکھ کر دل میں رشک پیدا ہو جانا، یہ اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی نعمت سے محروم ہیں، کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی نعمت سے محروم ہیں اور خدا فراموشی اور بدعمالی کی وجہ سے آخرت کی دائمی زندگی میں عذاب نار میں گرفتار ہونے والے ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں، تو اس دنیا میں ان کی چند روزہ خوشحالی اور ان کی عیش کو دیکھ کر ہرگز کسی صاحب ایمان کو کسی صاحب ایمان کو ان پہ رشک نہ آنا چاہیے۔ گنہگار ہے، فاجر ہے، جہنم میں اس نے جانا ہے، اور دنیاوی لحاظ سے اس پہ چند انعامات کو دیکھ کر ایمان والوں کو ان پہ رشک نہ آنا چاہیے۔ ان بیچاروں کا جو آخری انجام ہونے والا ہے اور ان پہ جو مصیبت آنے والی ہے، اگر وہ معلوم ہو جائے
تو ان کی خوشحالی اور خوش عیشی کی نوعیت جو ہے وہ بالکل ایسی نظر آئے گی جیسا کہ ایک پھانسی پانے والا مجرم ہوتا ہے نا، کہ جس کو چند دن بعد پھانسی ہونی ہوتی ہے، تو 2-4 دن پہلے سے اس سے خاص سہولتیں دی جاتی ہیں، کھانے پینے کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا ہے، پھر اس کی خواہش اور چاہت معلوم کر کے حد الوسط اس کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کس کی؟ کہ جس کو چند دن بعد پھانسی ہونی ہوتی ہے۔ تو بے شک اللہ جل جلالہ نے اپنے جن بندوں کو آخرت کے ان حقائق کا یقین نصیب فرما دیا جن کی اطلاع اللہ جل جلالہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام نے دی ہے، تو ان کی نظر میں خدا کے مجرموں اور باغیوں کی دنیاوی خوشحالی جو ہے یا خوش عیشی کی نوعیت وہ بالکل یہی ہے کہ جس طرح پھانسی والے اگر اچھی طرح خدمت کی جائے، اس کی ساری خواہشیں پوری کی جائیں، لیکن چند دن کے بعد اس سے پھانسی چھڑا دیا جانا ہے، پھانسی اس کو دی جائے گی اور پھر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جانا ہے۔ تو خدا کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے حقائق نصیب فرمائے ہیں، تو ان کی نظر میں خدا کے مجرم جو ہوتے ہیں، ان کے باغی جو ہوتے ہیں، ان کی دنیاوی خوشحالی کی نوعیت بالکل یہی پھانسی والے مجرم کی ہے۔ اس لیے ان کے دلوں میں پھر ان فاجر گناہ گاروں کو کہ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنہوں نے جہنم میں جلنا ہے، ان کو دیکھ کر ان پہ رشک نہیں آتا، بلکہ وہ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ہم کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور پھر ان بیچاروں کے برے اعمال اور برے انجام جس میں یہ مبتلا ہیں اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان برے اعمال سے بچایا ہے، اور برے اعمال کا جو انجام ہونا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے، اس پہ شکر کرتے ہیں۔ اور پھر عام مشاہدہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، تو وہ خدا فراموش دنیا داروں کو دیکھ کر پھر بے اختیار ان کی زبانوں پر اللہ جل جلالہ کی حمد و شکر کی دعا جاری ہوتی ہے، اور وہ دعا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ساری حمد ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت میں محفوظ رکھا جس میں اس بندے کو مبتلا کیا گیا ہے، اور اس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پہ برتری عطا فرمائی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ ساری حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں اس بندے کو مبتلا کیا گیا، اور اس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پہ برتری عطا فرمائی۔ تو اس دنیا میں اللہ جل جلالہ کے جو قوانین چل رہے ہیں جس کے مطابق افراد یا اقوام کے ساتھ اللہ جل جلالہ معاملہ فرماتا ہے، ان میں سے ایک استدراج ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ جل جلالہ کا کوئی مجرم اور باغی بندہ یا گروہ گناہ اور سرکشی میں حد سے بڑھ جاتا ہے اور آخرت اور خدا کے احکامات سے بالکل بے پرواہ اور بے فکر ہو کر زندگی گزارنے لگتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ سخت ناراض ہو کر کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ اس کی رسی اور دراز کر دی جاتی ہے۔ کس کی رسی؟ کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے، جو فاجر فاسق شخص ہوتا ہے، اس کی رسی کو اللہ تبارک و تعالی دراز کر دیتے ہیں، اور کچھ مدت کے لیے نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ اطمینان اور سرمستی کے ساتھ اس خدا فراموشی اور سرکشی میں آگے بڑھتا رہے۔ یعنی انعامات میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے، خدا کا نافرمان ہے، خدا کو بلا بیٹا ہے، گناہ گار ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود اللہ جل جلالہ اس پہ اور انعامات کی بارشوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، انعامات بڑھتی رہتی ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی رسی دراز کر دی جاتی ہے تاکہ وہ گناہوں میں صحیح مست ہو جائے اور گناہوں میں آگے بڑھ جائے، اور پھر آخر میں بڑی سے بڑی سزا تاکہ اس کو مل جائے۔ تو دین کی خاص زبان میں اللہ جل جلالہ کے اس معاملے کو استدراج کہا جاتا ہے۔
تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے، فاجر و فاسق بن جائے، اللہ کا نافرمان بن جائے اور اس پہ نعمتوں کی بارشیں بڑھتی جائیں۔ اور جب یہ حالات پیدا ہو جائے تو انسان کو کانپ جانا چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کے باوجود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، آخر میں جو ہے پھر بہت سختی سے مجھے جو ہے نا جکڑا جائے گا اور مجھے سزا دی جائے گی۔ تو مندرجہ بالا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی بندہ یا گروہ کو تمہیں اس حال میں دیکھو کہ وہ خدا اور آخرت کو بالکل بلا کر مجرمانہ باغیانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان کو انواع و اقسام کی نعمتیں مل رہی ہیں اور وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، تو کسی کو یہ مغالطہ نہ ہونا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ ان سے راضی ہو کر اپنی نعمتیں ان پہ انڈیل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں اور اللہ جل جلالہ ان سے راضی ہو کر ان پہ اپنی نعمتیں بڑھا رہے ہیں، بلکہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ ان کی رسی دراز فرما رہے ہیں اور ان کا آخری انجام جو ہے وہ بہت برا ہونے والا ہے۔ تو اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا یہی مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بدکار فاجر پر کسی نعمت کی وجہ سے ہرگز رشک نہ کرنا کہ اس کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس آسائشیں ہیں، اس کے پاس یہ نعمتیں ہیں۔ فرمایا بے شک تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد یہ شخص کس مصیبت سے دوچار ہوگا، یقیناً اللہ کے ہاں آخرت میں اس کے لیے ایسا قاتل ہے جیسے موت، یعنی جسے موت نہیں، اور وہ قاتل کون ہے؟ وہ دوزخ ہے۔ یعنی اس فاجر اور فاسق شخص نے اس دنیا میں یہ چند روزہ کی زندگی میں جو نعمتیں اس کو ملی ہیں اس نے استعمال کرنا ہے، اور اللہ کی یاد سے یہ غافل ہے، اور ان انعامات میں یہ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بن رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رسی کو دراز کیا ہوا ہے تاکہ یہ اپنی نافرمانیوں میں اور زیادہ بڑھ جائے اور آخرت میں اس کو کڑی سے کڑی سزا دے دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات دی ہیں ان پہ شکر کرنا چاہیے، اور اگر کسی فاجر کے اوپر کوئی نعمت دیکھیں تو اس پہ رشک نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر گناہوں سے محفوظ رکھا ہے تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ارشاد کردہ دعا پڑھتی رہنی چاہیے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ ساری حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا، اس گناہ سے مجھے محفوظ رکھا، اس نافرمانی سے مجھے محفوظ رکھا، کہ جس نافرمانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو مبتلا کیا ہے، اور اس اللہ نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پہ برتری عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔